السلام علیکم سامعین. پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی کے زیر اہتمام شائع ہونے والے اخبار جنگ کے معروف کالم نگار جناب ارشاد بھٹی کے کالم اعمال نامہ کے سلسلے کا آج کا کالم پیش خدمت ہے. میں طارق عزیز کے لیے دعا گو ہوں. جب بھی اکتوبر آتا ہے مجھے طارق عزیز بہت یاد آتے ہیں، اور خاص طور پر اکتوبر کی ایک شام کی جمہوری بحث تو بھولتی ہی نہیں. پرویز مشرف کے کالج فیلو چودھری ظہور الہی کے منہ بولے بیٹے اور مقابلے کے امتحان کے بعد انکم ٹیکس آفیسر کے طور پر اپنا کریئر شروع کرنے والے طارق عزیز سے مجھے اپنی پہلی ملاقات تو یاد نہیں، مگر اتنا یاد ہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جب ان سے ملاقات نہ ہوتی، ٹیلی فون پر بات نہ ہوتی، یا کم از کم موبائل میسیجنگ نہ ہوتی. اکثر کہا کرتے تمہاری وجہ سے مجھے بھی SMS کرنا آ گیا. مشرف دور میں پمس ہسپتال میں اسیر آصف زرداری سے راتوں کو ملاقاتیں ہوں، اڈیالہ جیل میں قیدی یوسف رضا گیلانی سے رابطے ہوں، UAE سعودیہ سے بات چیت ہو، بھارت سے بیک ڈور ڈپلومیسی ہو، مشرف خاندان کی جلاوطنی کا معاہدہ ہو، بے نظیر بھٹو کی واپسی کی شرطیں ہوں، کاف لیگ کا وجود میں آنا ہو، یا پیٹریوٹ گروپ کا بننا ہو، اس دور کی کوئی میٹنگ، کوئی ڈیل، کوئی فیصلہ یا کوئی پالیسی ایسی نہیں ملتی کہ جس میں طارق عزیز شامل نہ ہوں. وہ پاکستانی جمہوریت کو ذاتی طور پر بھی کچھ اس طرح بھگت چکے تھے کہ نہ صرف وقفے سے OSD ہو کر کھڈے لائن لگے رہے، معاشی تنگ دستی کا شکار ہوئے. روز کے سیاپوں کی وجہ سے انہیں نہ صرف اپنی والدہ کو لاہور شفٹ کرنا پڑا، بلکہ آئے روز کی حکومتی کارروائیوں سے ذہنی طور پر انتہائی ڈری اور سہمی ہوئی اپنی بیٹیوں کے ساتھ ان کو ایک عرصے تک فرش پر بھی سونا پڑا. لیکن اس وقت جب اقتدار اور اختیار ان کے پاس تھا انہوں نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ ان دنوں جب ہر خرابی اور برائی نواز شریف کے کھاتے میں ڈال کر نون لیگ کو گالی دینا ایک فیشن بن چکا تھا، ان وقتوں میں بھی میں نے انہیں میاں برادران کا نام عزت سے لیتے سنا اور دیکھا. گرمیوں کی ایک سپہر اسلام آباد کلب جاتے ہوئے طارق عزیز نے بتایا مشرف نئے آرمی چیف بنے تھے. میں، پرویز مشرف اور ان کے 2 برطانیہ سے آئے ہوئے دوست آرمی ہاؤس میں ڈنر کے بعد کار پورچ میں کھڑے تھے کہ پرویز مشرف کا ایک دوست بولا اب اللہ خیر کرے. ہم سب نے حیران ہو کر اسے دیکھا اور پھر مشرف نے حیرانگی سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ وہ بولا ڈر رہا ہوں کہ وزیراعظم صاحب نے کوئی نہ کوئی بونگی مار دینی ہے اور تم نے چھوڑنا نہیں، اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ خیر کرے. اس پر ابھی ہم بمشکل مسکرا ہی پائے تھے کہ دوسرا دوست بول پڑا شکر ہے میاں صاحب برطانیہ کے وزیر اعظم نہیں ہیں، ورنہ ہم تو ماشاء اللہ نہ لگنے کی دعائیں مانگ ہی مر جاتے. ایک کہکہا لگا اور ہم سب اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے. انکم ٹیکس ٹریبیونل میں کھڈے لائن لگے آدھا دن اخبارات پڑھتے اور باقی آدھا دن کارڈز کھیلتے طارق عزیز کی زندگی میں اس وقت 180 ڈگری کا یو ٹرن آیا جب 12 اکتوبر 1999 کے مارشل اللہ کے بعد لاہور سے بذریعہ موٹر وے اسلام آباد آتے ہوئے پرویز مشرف نے انہیں اپنے موبائل سے کال کی کہ طارق کل میں اور صہبا اہلیہ ناشتہ تمہارے گھر کریں گے. اگلی صبح بیگم اور پرویز مشرف طارق عزیز اور ان کی فیملی کے ساتھ ناشتے کی میز پر تھے. 2 گھنٹے پر محیط ادھر یہ ناشتہ ختم ہوا اور ادھر ایک لمبی بحث کے بعد راضی ہو جانے والے طارق عزیز پرنسپل سیکرٹری ٹو پرویز مشرف ہو گئے اور یوں ان کی زندگی کی دوسری اننگز کا آغاز ہوا. پرنسپل سیکرٹری لگنے کے تھوڑے عرصے بعد ایک صبح میں ان کے نئے دفتر گیا تو ویٹنگ روم میں 3 وفاقی وزراء اور 6-7 اعلیٰ حکومتی عہدیدار بیٹھے انتظار کر رہے تھے. اور جب میں اندر گیا تو وہ صوفے پر ٹیک لگائے نیند دراز فائلیں چیک کرنے کے ساتھ ساتھ سگار پی رہے تھے. چائے سموسہ چلے گا؟ مجھے دیکھتے ہی وہ بولے پہلے آپ اپنے مہمانوں کو تو فارغ کر لیں. میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا. میری اس بات پر اپنی کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولے یہ سب مہمان اس کرسی کو ملنے آئے ہیں جبکہ تم مجھے ملنے آئے ہو. تمہیں مل کر کرسی پر بیٹھوں گا تو ان سے بھی مل لوں گا. ایک بار ہم لاہور میں ہارس ریس کلب جا رہے تھے، وہ کلب کے سیکرٹری بھی تھے. رستے میں وقفے سے وزیراعظم شوکت عزیز کے ان کے موبائل پر 3 فون آئے. جب تیسری مرتبہ بات کر کے فارغ ہوئے تو میں نے کہا کہ سچی یاری لگتی ہے. مجھے پتا تھا کہ وہ شوکت عزیز کو وزیراعظم بنانے کے حق میں نہیں تھے،
کہکا مار کر بولے بڑا میسنا ہے، مروا دے گا۔ اسی طرح ایک دن ابھی ہم ریس کلب پہنچے ہی تھے کہ آج اپنی خودبینوں سے بلاول بھٹو زرداری میں سے ذوالفقار بھٹو تلاش کرتے منظور وٹو بھی آ گئے۔ وہ رکوع کی حالت سے بھی چند انچ مزید جھک کر طارق عزیز سے گلے ملے، کان میں کچھ کھسر پھسر کی اور اگلی ملاقات کا وقت لے کر چلتے بنے۔ اس طرح اتنا جھک کر ملنا تو سراسر شرک ہے۔ منظور وٹو کے جاتے ہی میں نے طارق عزیز سے کہا۔ کافی دیر تک ہنسنے کے بعد بولے یہ پاکستانی سیاست ہے۔ ایک پولیس آفیسر جن کے آج بھی بڑے چرچے ہیں، جب بھی ملنے کے لیے یونیفارم میں آتے تو کمرے میں داخل ہوتی ہی 2 فٹ اوپر سے ٹانگ اٹھا کر اتنے زور سے پاؤں کو زمین پر مار کر سلوٹ کرتے کہ میں نے دیکھا کہ 1-2 مرتبہ طارق عزیز کے ہاتھ سے سگار گرتے گرتے بچا۔ ان دنوں انہیں دیکھ کر میں اکثر سوچتا کہ اگر ان کے پاؤں کے نیچے کوئی انسان آ جائے تو اس کا کیا بنے گا۔ اب خیال آتا ہے کہ اس کا چہرہ بھی ہماری جمہوریت جیسا ہی ہو جاتا۔ انہیں ملنے کے بعد ہم دونوں اکثر دعا کرتے کہ اگلی مرتبہ وہ یونیفارم میں نہ آئیں۔ میڈیا سے ہمیشہ ایک فاصلے پر رہنے والے طارق عزیز کو ایک مرتبہ چھیڑتے ہوئے میں نے کہا کہ مانا کہ آپ خوبصورت نہیں ہیں مگر پھر بھی اتنے قبول صورت تو ضرور ہیں کہ ٹی وی کیمرے میں برے نہیں لگیں گے اور اخبار میں آپ کی تصویر سے بچے بھی نہیں ڈریں گے، تو پھر آپ میڈیا سے پرے پرے کیوں رہتے ہیں؟ اس پر بتانے لگے کہ میں نے تو ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں صدر مشرف کو یہ تجویز دی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل میں کمی ہو تو وزارت اطلاعات و نشریات ختم کر دیں۔ بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ میں کہہ رہا تھا کہ جب بھی اکتوبر آتا ہے مجھے طارق عزیز بہت یاد آتے ہیں، اور خاص طور پر اکتوبر کی شام کو ان سے کی گئی ایک جمہوری بحث تو بھولتی ہی نہیں۔ کل ہی کی بات لگتی ہے کہ ہم دونوں وفاقی دارالحکومت کے پوش سیکٹر میں پربت روڈ پر واقع ان کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ وقفے سے برستی بارش تھم چکی اور سورج غروب ہو چکا تھا۔ شام کے گہرے ہوتے دھندلکوں میں طارق عزیز کچھ زیادہ ہی خاموش اور میں کچھ زیادہ ہی بول رہا تھا۔ ادھر ادھر کی ہانکنے کے بعد اچانک میرے سامنے جمہوریت چڑھ گئی۔ میں نے کہا کہ لولی، لنگڑی، گونگی، بہری اور اندھی جمہوریت بھی بہترین مارشل لا سے بہتر ہوتی ہے۔ پھر میں نے جمہوری ممالک کی ترقی بتائی، پھر جمہوری معاشروں کی خوشحالی کی باتیں کی، اور پھر بنیادی انسانی حقوق کی ایک لمبی فہرست گنوانے کے بعد اچانک میں نے انہیں کہہ دیا کہ آپ ہماری جمہوریت کے قاتل ہیں۔ بڑے غور سے میری طرف دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے بولے میں کیسے قاتل ہوا؟ میں نے تو ماشاء اللہ نہیں لگایا۔ مگر اس وقت بھی آپ موجودہ نظام کے 5 اہم ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے آپ بھی اس قتل میں برابر کے شریک ہیں۔ میں نے جواب دیا تم نے کبھی اپنی جمہوریت کو دیکھا اور بھگتا ہے؟ بالآخر وہ زچ ہو کر بولے بالکل نہیں دیکھا، اور دیکھتا بھی کیسے، آپ نے جمہوریت رہنے ہی نہیں دی۔ میں نے ترکی بترکی جواب دیا جس دن تم اپنی جمہوریت دیکھ اور بھگت لوگے اس دن اپنے اس قاتل کو دعائیں دو گے۔ طارق عزیز نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات مکمل کی اور پھر مسلسل بجنے والے موبائل پر کسی سے بات کرنے لگ گئے۔ وقت بدلا، منظر بدلا، اور پھر سب کچھ ہی بدل گیا۔ نواز شریف کی واپسی ہوئی، بے نظیر بھٹو اگلی دنیا جا پہنچی، مشرف کو جانا پڑا، اور دبئی میں بچوں کی پرورش پر مامور آصف علی زرداری صدر پاکستان بن گئے، اور یوں مجھے بقائمی ہوش و حواس اپنی جمہوریت دیکھنے کا موقع مل گیا۔ مگر یقین مانیے 7.25 سال پی پی اور نون لیگ کا جمہوری مکہ بھگتنے کے بعد بھی میں نے کبھی طارق عزیز کے لیے دعا نہیں کی۔ اپنی جمہوریت والوں کی ولایتی پوشاکیں اور اپنی مخلوق کے ننگے جسم، ان کی مہنگی خوراکیں اور اپنی بھوکی خودکشیاں، ان کی باہر موجیں کرتی اولادیں اور آئے روز بڑھتی جائیدادیں، اور اپنے ناکے، دھماکے اور فاقے بھی برداشت کر گیا، مگر میں نے طارق عزیز کے لیے کبھی ایک لفظ دعا کا ادا تک نہیں کیا۔ لیکن جس دن مشترکہ پارلیمنٹ نے مجھ جیسوں کو خانہ بدوش، گھس بیٹھیا، دہشت گرد اور بدبو پھیلانے والا کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میرے اندر سے طارق عزیز کے لیے پہلی مرتبہ دعا نکلی۔ پھر جس دن میرا وزیراعظم مسلمانوں کے قاتل نریندر مودی کو عام، اس کی ماں کو ساڑی اور شالیں بھجوا کر اس کی تقریب حلف برداری میں دلی جا پہنچا،
اس دن سے میں نے اپنے قاتل طارق عزیز کے لیے روزانہ دعائیں مانگنا شروع کر دیں، اور پھر کچھ دن پہلے جب میری جمہوریت نے یوسف رضا گیلانی کے بیٹے عبد القادر گیلانی کی بندوق کو یہ اختیار دے دیا کہ اب وہ فیصلہ کرے کہ میرے ملک میں کون دہشت گرد ہے اور کون معصوم، تو اس دن سے تو میں طارق عزیز کی صحت اور زندگی کے لیے ہر لمحے، ہر پل اور ہر گھڑی دعا گو ہوں۔